لہذا بدترین معاملہ کیا ابو جہل نے ان 3 افراد کے ساتھ۔ حضرت سمیہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بالآخر جو شہید کیا ہے حضرت سمیہ کو ایذائیں دے دے کے، سسکا سسکا کے، ان کے جسم کے نازک حصوں کو جلا کے، داغ دے کر، کہتا کیا تھا؟ ایک دفعہ کہہ دو کہ میرا جو یہ بت ہے یہ بھی الہ ہے، مان لو میں چھوڑ دوں گا۔ تنگ آ گیا، کسی طریقے سے ایک دفعہ کہہ دو پھر میں چھوڑ دوں گا۔ لیکن یہ میاں بیوی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ہے ثبات، یہ ہے صبر، یہ ہے استقلال، ایک مرتبہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں، جو چاہو کر لو، اب ہم تو اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تنگ آ کر اس نے حضرت سمیہ کی تو شرمگاہ میں برچھا مارا اور شہید کیا۔ حضرت یاسر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے، ستا کے، تنگ کر کر کے، آخر کار جو ختم کیا، انہیں شہید کیا کس طرح؟ 4 سانڈ اونٹ جوان، ان سے رسے باندھے، ایک رسے سے ایک بازو باندھا، دوسرے سے دوسرا بازو باندھا، تیسرے سے ایک ٹانگ باندھی، چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھی، اور چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پرختے اٹھے۔ اس حال میں کیا ہو رہا تھا وہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تو تاکید کر رہا ہے اپنے نبی کو، اصبر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ۔ اس وقت سامنے سے حضور گزرتے تھے جبکہ آل یاسر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، کیا فرماتے تھے؟ اصبروا یا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، جھیلو، اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ادھر آنکھ بند ہوگی، ادھر جنت میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا۔ یہ ہے تواصوا بالصبر والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ تواصوا بالصبر پر کون عمل کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بھی ایک بات ہے، وہ بھی سمجھ لیجئے، دین میں جہاں عظیمت ہے رخصت کا پہلو بھی ہے۔ یہ جو نوجوان تھے، یہ بوڑھے والدین کا تو وہ مقام ہے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں؟ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر۔ نوٹ کیجئے، میں ایک اعتبار سے کہا کرتا ہوں، سید الشہداء یہ بنے کہ نہیں بنے، ان کو جو فوقیت حاصل ہوئی، الفضل للمتقدمین، سب سے پہلی جان دینے والی یہ خاتون اور سب سے پہلی جان دینے والا اللہ کے لیے، توحید کے لیے، محمد کی رسالت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی۔ یہ صداقت کی گواہی دیتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں دے دی۔ لیکن جو نوجوان عمار ہے اس نے رخصت کی راہ اختیار کی، جھیلا نہیں گیا، برداشت نہیں ہو سکا، ایک مرتبہ کلمہ کفر زبان سے نکال دیا، ابو جہل نے چھوڑ دیا، لیکن اب پشیمانی طاری ہوئی ہے میں کیا کر بیٹھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا کہ حضور ہی آ کر مجھے اگر یہاں سے کھولیں گے تو میں کھلوں گا، ورنہ میں یہیں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا، مجھ سے کیا ہو گیا۔ حضور خود تشریف لائے، دست مبارک سے کھولا، کہا کہ یہ بھی دین میں اجازت ہے، کلمہ کفر کہہ کر جان بچا لینے کی اجازت ہے، یہ رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے۔ البتہ دین میں یہ ہے، آیت بھی ہے قرآن مجید کی، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، دل ایمان پر جمع ہوا ہو، کسی وقت محض جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا، دل پر کوئی آنچ اس کی نہ آ رہی ہو تو اس کی اجازت ہے۔ کمزور طبائع کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں اکوموڈیٹ کیا ہے۔ حضور نے ان کی ہمت بندھائی کہ گھبراؤ نہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اگر تمہارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔